السلام علیکم. یہ جو بینر باہر لگایا گیا ہے اس کا مین مقصد کیا ہے؟ اتنے مرحومین کا جو بینر میں نام ڈالا گیا ہے ان کا مین مقصد کیا ہے؟ آپ کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے جماعت گوونڈی شیعہ اثنا شری جماعت اور انجمن موضع حسین کے جو بنیادی لوگ ہیں جس میں ان کا حصہ یہاں پہ رہا ہے ان کو ہم یاد کر سکے کسی نہ کسی بہانے سے. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. یہ ہمارے سیکریٹری جناب توقیر صاحب کی یہ پیشکش رہی اور ان کی تمنا تھی کہ یہ مرحومین کی فوٹو ہو اور اسی بہانے ان کو سورہ فاتحہ پہنچ جائے. اور یہ آج کافی سالوں سے کئی لوگوں کی بھی تمنا ہے یہ، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا نیگلیکٹ کرتے رہے کیونکہ یہ 67 سے معاملہ ہے یہ، اور ان سب کا فوٹو کلیکٹ کرنا بہت بڑی بات تھی. لیکن انہوں نے ہمت دی، ہمارے سیکریٹری صاحب نے اور ہمارے باور بھائی نے ہمت دلائی کہ نہیں اس کو کریں گے کیسے بھی کر کے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. تو بس یہی مقصد تھا کہ ہمارے مرحومین کا اس کو احسال پہنچے. آج تک ایسا ہوا نہیں ہے اور یہ آج ہمارے سیکریٹری صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو یہ بینر بنا ہے اور ان کو احسال ثواب کی مجلس آج ہوئی ہے. مقصد صرف یہی تھا. اور باقی اس کی مختصر رودات آپ جناب سید بابر حسین صاحب سے سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دراصل سید صاحب کا جو سوال تھا وہ پہلا مقصد یہ تھا کہ استقبال ماہ اذا جو بینر میں ہیڈ لائنز ہے اور تمام انجمن موجز حسین اور گوونڈی شیعہ اثنا عشری جماعت کے وہ تمام بزرگان جو مرحوم ہو گئے، جنہی نے دامے درمے قدمے سخنے جو اس میں خدمات کیے، جنہی نے بنیادیں ڈالی، اس میں بہت سے کاموں کی بنیادیں. یہاں یہ اس ادارے سے ہر چیز پہلے یہی سے شروع ہوئی ہے. اب میں اس کی ابتدا سے اگر آپ کو بیان کروں تو سن 65 میں یہاں پہ ایک احمد صاحب قبلہ رہتے تھے. ان کے گھر میں روشن جہاں مرحومہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے ایک نوچندی کو ایک مجلس رکھی امام حسین کے نام پر. وہ مجلس کا آغاز یوں بنیاد اس سرزمین گوونڈی میں ہوئی. اس کے بعد بہت دشواریاں ہوئیں، مار دھاڑ سب کچھ ہوئی. یہاں پہ احمد صاحب کو کافی دشواریاں جھیلنا پڑی. اس کے بعد یہاں پہ چھوٹے امام باڑے میں ایک نذیر حسین کلہ جو احمد صاحب کے بھائی رشتے کے کزن لگتے تھے، ان کے گھر میں ان کی خاتون نے خواب میں دیکھا کہ ایک پنجہ ان کو دکھ رہا ہے جو کھلونوں میں ہے. جب وہ خواب سے بیدار ہوئیں تو وہ حقیقت میں پنجہ نکلا، جس میں اس کے بعد وہ آگ کی طرح خبر پھیل گئی. مجلسوں کا سلسلہ ان کے گھر میں شروع ہوا. پھر احمد صاحب اور دیگر افراد یہاں پہ بہت سے تھے، جس میں ساروں کے نام تو نہیں لے سکتے، لیکن مختصر یہ کہ علی بھائی، نثار بھائی اور چھجن صاحب جو فرزند ہیں احمد صاحب کے مرحوم کے، اور نذیر حسین صاحب اللوری، وہ سب یہاں پہ ساتھ میں ان کے گئے. باؤ بھائی ڈور والے یہاں پہ موجود تھے، وہ سب ساتھ میں گئے اور عباس رضوی صاحب کے پاس پہنچے. ان کے مکان پہ ان سے کہا کہ ایک مجلس معجزے کی پڑھنا ہے. بہرحال ان سے وعدہ ہوا اور اس کے بعد ایام کے تو دن چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا بالکل ہم آئیں گے، پڑھیں گے. یہاں پہ انہوں نے مجلس پڑھی جس میں اہل سنت حضرات کثیر تعداد میں تھے شیعوں کے مقابلے میں، کیونکہ اس وقت شیعوں کی تعداد بالکل کم تھی، نہ کے برابر تھی. لیکن جتنے بھی تھے جانثار امام حسین تھے. ویسی انہوں نے قربانی دی جس میں سر فہرست جو ہیں نذیر حسین صاحب اللوری رضوی اور بابو بھائی ڈور والے، ان کے بھائی نواب صاحب وہ بھی ایک، اور علی بھائی اور نثار صاحب اور رؤوف صاحب، یہ سب ان کے شانہ بشانہ یہاں بہت مورچے ان لوگوں نے، وہی سب لوگ نے ماشاءاللہ
بہت بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا. تو یوں ایک سلسلہ انجمن کے قائم کا جو معاملہ آیا کہ اس کا نام کیسے پڑا, تو یہ معجزہ جو ہوا اس کے بعد اسی سلسلے سے اس کا نام رکھ دیا گیا معجزہ حسین. تو یہ پہلی مجلس جو ہوئی اس میں شب بیداری بعد میں جو قائم کی, اس میں پہلی انجمن جو تھی وہ انجمن حیدری ہلور تھی, جو آج تک کے اپنے وقت معینہ پہ شب بیداری میں پہلے نمبر پہ پڑتی ہے, اور وہ شروع سے چلی آ رہی ہے. اسی طرح سے اور بھی ایک فیض آباد کی انجمن تھی اور ایک امامیہ بعد میں شروع ہوئی, لیکن حیدری ہلور شروع سے تھی. اس کے بعد یہ قیام ہوا کہ اس جماعت اس میں یہاں پہ 2 روم خریدے جائیں, تو تمام معجزہ حسین کے لوگوں نے پیسے جمع کر کے ایک روم خریدا. پھر اس کے بعد غلام عسکری صاحب یہاں تشریف لائے, انہی نے تنزیل المکاتب کے سربراہ, اللہ ان کے بھی درجات کو بلند کرے, انہی نے ایک مکان اس میں انجمن کے لیے دیا, اور اس کے بعد انہی نے کہا کہ اس کا آپ لوگ جماعت نام رکھیے اور کوئی جماعت بنائیے, انجمن نہیں جماعت بنائیے, کیونکہ اس وقت یہاں پہ جماعت کا معاملہ تھا اور یہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی, کوئی عزا خانہ نہیں تھا, صرف یہی ایک عزا خانہ تھا. تو پھر یہاں پہ 1976 میں اس کا قیام ہوا. اس شیعہ اثنا جماعت کو رجسٹریشن کرایا, جس میں پہلے سیکریٹری تھے نذیر حسین صاحب رضوی ہلوری, اور امجد صاحب صدر اس کے منتخب ہوئے. ان لوگوں نے بڑی جافشانی سے اس میں کام انجام دیے. اس کے بعد یہاں ایک سبیل تھی جو لوٹس کالونی میں گارڈن کے پاس ایک ہے, اس کی ابتدا بھی انجمن معجزہ حسین نے یہاں سب سے پہلی سبیل سرزمین گونڈی کی وہ پہلی سبیل ہے جو رجسٹریشن ہے, اور وہ اپنے ہاتھوں سے منیر بھائی نے تعمیر کی تھی. اس کے بعد وہ سلسلہ رہا. اس کے بعد یہاں پہ جلوس کا سلسلہ آیا کہ بھئی علم نکالو, جلوس نکالیں گے. تو جلوس میں پرمیشن جماعت نے نکالا. اس کے بعد یہاں پہ علی بھائی ہیں, وہ علم بردار تھے اس انجمن کے, اور انہی نے سب سے پہلے یہاں علم لے کے اسی سبیل تک کے یہ جلوس گیا تھا فرسٹ ٹائم. اس کے بعد آج ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں شیواجی نگر سے لے کے پوری گونڈی میں یا حسین کی صدائیں ہیں. یہ ان بزرگوں نے جو کیے تھے کام, جو قربانیاں دی تھیں, جو اسی کا ثمر ہے جو ہم لوگ بآسانی سے کر رہے ہیں. اور اس میں اور بھی بہت سے افراد ہیں, جس میں قمع و زنجیر کا سلسلہ, وہ نثار صاحب ماشاءاللہ وہ پیش رہتے تھے, اور نثار صاحب کے ساتھ علی صاحب, یہاں پتن صاحب, بادشاہ بھائی صاحب, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں, مجن صاحب اور شمی بھائی ان کے چھوٹے بھائی, مجن بھائی بادلے والے. وہ یہاں پہ شب بیداری جو قائم ہوئی اس میں پہلا کھانا ان کی طرف سے جیب خاص سے انہی نے کیا تھا. اس کے بعد ڈور والے باؤ بھائی, وہ مسلسل یہاں چائے کا ایک ہوتا ہے, بیکڑا بنتا ہے آگے, اس میں چائے ہوتی ہے تمام عزاداروں کے لیے, وہ چائے کا انتظام کرتے تھے. جمشید صاحب ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہتے تھے, وہ رہتے. اس کے بعد سلسلہ اس کو بنانے کا سلسلہ شروع ہوا, کیونکہ یہاں پہ ایک نیو ماڈل اسکول تھا, اس کو امام باڑے میں تبدیل کیا. اس کے بعد اس کو بنانے کا سلسلہ, وہ پترے کا تھا, جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہ کھاڑی تھی, یہ آگے گھرا ہوا تھا, جو اب بی ایم سی سے اس کو پاس کروایا جائے گا, اور کروا لیا گیا ہے غالباً. تو اس کو کرنے کے لیے پھر سے بنانے کے سلسلے میں پھر ایک مہم شروع ہوئی. در در یہی افراد دوڑتے تھے اور چندہ کرتے تھے, جس میں نذیر صاحب نے بہت محنت کی ہے اور بہت جافشانی سے کام کیا. اس کے بعد ایک دور اور آگے بڑھتا ہے تو سرور حسین زیدی صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں, وہ سیکریٹری بنتے ہیں. انہی نے اس کو اور تعمیر ایک مالا اور اس کو اوپر کیا. ان کے دور میں یہاں کافی کام ہوئے, کافی حد تک کہ انہوں نے کام کیا. یہ سلسلہ بڑھتا رہا. اس کے بعد ہمارے مامون ننھے مرزا صاحب وہ تشریف لائے, انہی نے کافی کیا. جو قبرستان میں آج قبرستان جو شیعوں کو ملا ہے وہ ان کی بڑی کاوشیں ہیں. اب اللہ ان کو نیک اعمال کی سزا بے شک ان کو ملے گی جو انہی نے کیے ہیں انشاءاللہ. تو یہ اس کے بعد ایک نام, اور بھی بہت سے نام ہیں, لیکن جو ہمارے استاد چھجن صاحب جن کا پوسٹر میں نام دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, ان کے لیے چونکہ میرے استاد تھے, انہیں جو کچھ آج میں بولنے کے لائق ہوا ہوں یہاں کھڑے رہ کے, وہ انہی کی بدولت ہے. چاہے نوح خانی ہو, چاہے
لکھنے پڑھنے کا کام ہو، وہ سب ایک ایک چیز جماعت کی، انجمن کی، وہ سب وہ بخوبی کرتے تھے۔ اور یہاں پہ بہت سے افراد اہل سنت تھے، ان لوگوں نے بھی جماعت کا شانہ بشانہ ہو کے ساتھ دیا۔ ہدایت الاسلام جماعت والوں نے بھی یہاں شانہ بشانہ کام کیا ہے اور ساتھ دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوسٹر کا مقصد جماعت کا صرف یہ تھا کہ جتنے بزرگ، جیسا عارف نے بتایا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہم لوگ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، لیکن جماعت کے سیکریٹری کی یہ خواہش تھی کہ کسی بھی صورت سے یہ کام کو کرنا ہے، اور پوسٹر میں نام بھی ہو اور کچھ دو لفظ ان کے لیے کہے جائیں، اور ایک سورہ فاتحہ کی شکل میں مجلس ہو امام حسین علیہ السلام کے نام پہ، اور جس میں ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کو پہنچے۔ تو یہ اس کا مختصر سا یہ تھا۔ حالانکہ جن لوگوں نے پوری زندگیاں اس میں صرف کر دی، 5-10 منٹ میں ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کو کتاب لکھی جائے تب بھی ناکافی ہوگی۔ جتنے کام کیے ہیں اس میں بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو خاص طور سے جس کے گھر میں پہلی مجلس تھی، آج وہ درمیان میں وہ لوگ نہیں ہیں، لیکن جو بنیاد پڑتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ آج سب اپنے اپنے ادارے اور اپنے اداروں کو اور سب اپنے سمجھ رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے بنیاد ڈالی، جن لوگوں نے عزا میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں، سلام ان کو ہم کرتے ہیں، ہماری جماعت سلام کرتی ہے ان کو، کہ وہ آنسو نکلتے ہیں۔ ایسے لوگ یہاں پہ، ان لوگوں نے رات میں نے وہ کتاب پڑھی ہے جس میں یہاں کی عزاداری کے حوالے سے لکھا تھا، چھجن صاحب نے، وہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ رات بھر جاگ کے یہ لوگ یہاں پہ پہرے دیتے تھے، جس میں نذیر صاحب، جس میں آپ کے نثار صاحب جو رضا علی والے ٹور کے نام سے رضا علی جو ہیں ان کے والد، اور علی بھائی اور رؤف صاحب، وہ اس طرح سے رہتے تھے کہ جیسے باڈی گارڈ ہیں۔ تو رات بھر جاگ کے، یہ میں نے دیکھا کہ جو دیکھا اس میں کتاب میں، کہ رات بھر جاگتے تھے یہ لوگ، اور سویرے کی اذان کے بعد، کیونکہ روشنی نہیں تھی یہاں پہ، لائٹ نہیں آئی تھی، تو اندھیرے میں دشمن کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ جب سویرا نمودار ہوتا تھا تب یہ لوگ اپنے کام پہ نکلتے تھے۔ تو یہاں بڑی دشواریاں، بڑی پریشانیاں، لیکن آج الحمدللہ اسی طرح سے سلسلہ جاری رہے، اور میں تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آئندہ بھی جماعت یہ سلسلہ باقاعدہ قائم رکھے گی۔ اور کچھ الزامات ایسے ہیں کہ لکھنؤ والوں کا ادارہ ہے، حالانکہ یہ لکھنؤ والوں کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ گونڈی شیعہ اثنا عشری جماعت، یہ ٹوٹل گونڈی کے سب کا ادارہ ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے جو صدر تھے وہ فیض آباد کے تھے، امجد صاحب غالباً، اور اس کے سیکریٹری جو تھے وہ نذیر حسین صاحب رضوی، وہ جنرل سیکریٹری تھے، جو پہلے سیکریٹری بنے ہیں اس جماعت کے، اور آج بھی وہ ہلور کے تھے۔ آج انہی کے فرزند یہاں پہ خازن ہیں، عامر ہلوری، اور بازو میں ہمارے نائب صدر راجو صاحب ہیں، جو صوفے والے اور ممبر والوں، جو پورے ہندوستان بھر میں ممبر انہی نے دیے ہیں، محتاج تعارف نہیں ہے راجو بھائی، یہ ماشاءاللہ پورے جوش اور خروش کے ساتھ جماعت کے کاموں میں، کام درمے قدم سخنے مستقل لگے رہتے ہیں۔ اور عارف صاحب جو کہ بالکل ہمارے استاد کے فرزند ہیں، وہ مستقل رہتے رہے، وہ ہیں ساتھ میں جوائنٹ سیکریٹری ہیں۔ توقیر حسین زیدی جو جنرل سیکریٹری ہیں، ان کی کوشش اور ان کی کاوش، اور بہت سے نام اس وقت کے، جس میں ایک ببلو جو ان کے چھوٹے بھائی تھے، وہ مستقل اس جماعت اور انجمن کے کام میں شانہ بشانہ لگے رہتے تھے، انہیں اپنی سدھ نہیں رہتی تھی، سیم اپنے دادا کی طرح کے، جو ان کو بھی خود سدھ نہیں رہتی تھی، وہ اسی طرح سے بس کسی کے پاس جاتے تھے کوئی بھی چندے کے لیے، تو بس وہ کہتے تھے یہ گھڑی یہاں پہ دلوا دو، چاہیے ہے۔ آج آپ کو کسی سے کہیے گھڑی تو بہت سستی ہے، لیکن اس وقت مجھے یاد ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ ایک دفعہ ایک مجلس ہوئی تھی جس کا جرمانہ وہ کہتے تھے کہ 13.5 روپے دینا پڑا تھا۔ یہاں پہ ایک مجلس قائم ہوئی تھی جس میں اطلاع نہیں دے پائے تھے، تو اس کا جرمانہ 13.5 روپے ہم لوگ کو، جماعت کو، انجمن کو دینا پڑا تھا۔
تو اس طرح ایک عارف صاحب تھے، وہ بھی یہاں ماشاءاللہ بہت خدمات کرتے تھے. تو بہت سے افراد ہیں. اگر یہ چونکہ بہت دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہتی کہ بھئی آپ تفصیلی جائزہ کسی بھی کام کا، اور جو بنیادی کام ہے وہ آپ لے سکیں، تو 15-20 منٹ میں آپ پوری جس کی سوانح عمری زندگی اس میں صرف کی ہے، جن لوگوں نے پوری زندگیاں اس میں دی ہیں، ان کے لیے آپ 15-20 منٹ میں کچھ نہیں کہہ سکتے. صرف اب تمام ناظرین سے میری درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ بخش دیں. یہی جماعت کی بھی خواہش تھی، انجمن کی بھی خواہش تھی، یہی ہمارا ایک پیغام ہے. خالی اور سوال ہے کہ جی ایام قضا آنے والا ہے، جی تو یہاں کی جتنی بھی انجمن ہیں، جی جتنے بھی ادارے ہیں، کیونکہ یہ بڑی جماعت ہے، جی تو کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے جلوس میں شامل ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ یہاں آپ کا کیا میسج ہے عوام کے لیے اور جماعت کے لیے؟ دیکھیے، ہمارا میسج کیا، ہم کیا دیں گے میسج، اور کیا نہ میں کوئی مقرر ہوں. بحیثیت دیوانہ اس مسجد کا ہمارے استاد کا ہی جملہ ہے یہ، ان سے پیچھے جو بنا ہوا ہے اس میں ذیشان حیدر جوادی مرحوم آئے تھے، تو انہی نے ایک جملہ پوچھا تھا، ان سے کہا تھا کہ اس ادارے کا دیوانہ کون ہے؟ تو چھجن صاحب نے کہا کہ خاکسار ہے. وہ اس وقت صدر تھے. تو میں انہی کا شاگرد، میں بھی اس کا ایک کہہ سکتے ہیں، حالانکہ مجھ پہ کھپتا نہیں ہے، لیکن ایک شاگرد کی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا دیوانہ سمجھ لیجئے. تو میرا پیغام اگر آپ کہیں تو میں پیغام تو علماء دیتے ہیں، مقرر دیتے ہیں، ذاکر بڑے بڑے دیتے ہیں. ہاں، ہماری التماس ہے، ایک التجا ہے تمام اداروں سے کہ اس جلوس اضحیٰ کو جلوس اضحیٰ کی طرح ہی منائیں. پہلی بات تو یہ. اور ہمارا مقصد جو ہے، جتنے بھی انجمن کے ادارے ہیں یہاں، وہ سب ایک جٹ ہو کے اس 9 محرم کے جلوس کو یہ جو قائم کیا، پہلے اس کی یہ بھی سن لیے اسی کے ساتھ. بہت اچھا سوال تھا آپ کا، اس میں یہ بھی میرا جواب آ جائے گا. چونکہ عشرہ مجالس اور عاشورے کا جلوس ممبئی میں ہوتا آ رہا ہے، مرکز کو جماعت اور انجمن کے افراد، بڑے سینئر اور بڑے بزرگ اور بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، انہی نے کہا کہ کبھی بھی مرکز کو فراموش نہ کرو. تو یہاں کا جلوس 9 محرم کو رکھنے کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ ہم عاشورے کو وہاں جلوس کریں گے سب. تو سب یہاں کی جتنی انجمنیں تھیں سب وہاں جاتی تھیں. تو 9 محرم کے جلوس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب اس جلوس میں شریک ہوں، اور جو ماتم کرنے والے ہیں وہ ماتم کریں، اور علم برداری جو کرتے ہیں وہ علم برداری کریں. لیکن ابھی جو، حالانکہ میرا پہلے بھی میں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں، کچھ لوگوں کو برا لگے گا، کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جلوسوں میں ماتم کم ہو گیا ہے اور علم برداری زیادہ ہو گئی ہے. تو اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے کم کر دیے، جو اس میں ایک علم اگر اٹھائے ہوئے ہے آدمی تو وہ ایک کافی ہے. ایک علم بردار ایک علم اٹھا لے. اگر 5 لڑکے اس کے ساتھ وہ پیچھے سے ڈوری کھینچیں گے تو ظاہر ہے مجمع اس میں لگا ہوا ہے. تو اگر 5 علم ہیں تو کم سے کم 40 آدمی وہیں کھڑے ہیں. تو یہ نہ کر کے بلکہ سینہ زنی کریں، اور چہرے پہ غم کا ماحول ہونا چاہیے، چہرے پہ افسردگی دکھنا چاہیے کہ جلوس میں ہیں، اور آپ آئس کریم اور تمام وہ چیزیں اس طرح کی تبرک کے نام پہ سب آپ کو جائز ہے، لیکن اس طرح سے نہ لگے کہ لوگ کہیں کہ یہ کس کا جلوس ہے. کم سے کم 2 آنسو اگر آپ کے اس جلوس میں نہ نکلیں تو وہ جلوس میں آپ کی شرکت کیسے ہے؟ آپ کس کے جلوس میں جا رہے ہیں؟ اور پھر ایک یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے نبی اس میں شریک ہیں، سارے امام شریک ہیں، تمام شہداء اکرام جلوس میں شریک ہیں، اور آپ ماوا بھی چل رہا ہے اور تمام وہ باتیں. تو اس کا لحاظ کریں، اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس جلوس میں، جماعت انشاءاللہ آپ کی اور پہلے بھی انشاءاللہ دیتی تھی، سب کو دعوت نامہ دے گی، اور آپ لوگ جلوس میں اسی طرح سے شریک ہوں اور اپنے اپنے مقام سے آئیں. اور جو جلوس کا راستہ ہے اور اختتام پذیر جہاں ہوتا ہے جلوس، امام باڑے بیت الصلاۃ میں، بڑے امام باڑے میں،
اس میں شریک، ہاں ادھورے میں نہ چھوڑیں، کہیں بھی مکمل جہاں سے آپ نکلے ہیں وہ بالکل یہاں آ کے جلوس اختتام کریں، نظر مولا چکیں اور جائیں، اس کے بعد عاشورے میں وہاں شریک ہوں۔ ایک سوال اور ہے جی کہ ایام چالو ہو جانے کے بعد ادارے میں مجلس لاسٹ سے لاسٹ 12 بجے تک ہر ادارے میں ہو جاتی ہے، بعد میں کچھ نوجوان رات کو 1 بجے امام باڑے کے باہر جو ماتم کرتے ہیں، ماتم کے لیے تو ہم منع نہیں کر سکتے ہیں، مگر جو عوام جو ہے جس کے گھر میں سونے والے ہیں ان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بھائی میں ان تمام ماتمی جو لوگ ہیں سینہ زنی کرنے والے، ان سے التماس کر سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں کہ کل ہمارے پاس یا حسین کہنے کے لیے ہم کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا اور ہم کو منع کیا جاتا تھا بند کرو۔ آج یہ اتنی مشکلوں کے بعد آج پورے گونڈی میں کم سے کم 12 عزا خانے یا غالباً اس سے زیادہ، مولا اور بڑھائیں، یہ ہیں۔ تو آپ کو جلوس میں روڈ پہ ماتم کرنے کا تو ہے معاملہ کہ آپ جلوس میں ماتم کیے روڈ پہ، اس کے علاوہ اگر آپ رات میں ماتم کرتے ہیں تو عزا خانہ ہے، آپ عزا خانے کے اندر آ کے آپ ماتم جتنا دیر سمجھ میں آئے کریں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، نہ آپ کو ٹوکنے والا ہے۔ ہاں آپ دیکھیے جو آپ نے کہا کہ دوسرے غیروں کو تکلیف، تو غیروں کی اذیت تو وہ دن میں بھی کریں گے تو ہوگی، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمیں صرف پرشاسن کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ قانونی کوئی کارروائی ہمارے پر نہ ہو، تاکہ 12 بجے آپ رات میں دیکھیے، یہ ایک سال میں ایک دن جو 8 محرم کا فاتح فرات کے نام پہ ایک جلوس آتا ہے، یہی چھوٹے امام باڑے سے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جہاں معجزہ ہوا تھا، وہاں سے یہاں پہ ایک علم آتا ہے ٹھیک 12 بجے رات میں، اور 1:45 بجے یہ جلوس یہاں بڑھتا ہے، ختم ہوتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو ایک بھی کمپلین کہیں کی نہیں ہے، یعنی یوں سمجھیے 50 سال تو مجھے ہو گئے گونڈی میں، ایک کمپلین اس کی نہیں ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ان کا 50 سالہ پروگرام ہے اور یہ ایک دن ہوتا ہے رات میں۔ اگر ہم اسے روز 2:30 بجے ماتم کریں گے تو اعتراض ہوگا، جیسے کہ اور جگہ ہوتا ہے، اور وہ ہمیں احتیاط برتنا چاہیے، اور پڑوسیوں کا حق پہلے ہے، اس کا خیال رکھے۔ حضور اکرم کی حدیث ہے کہ آپ پڑوسی اگر بھوکا رہ گیا اور آپ نے کھانا کھایا تو وہ حرام ہے۔ یہاں کوئی مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہے، مسلمان بھی شرط نہیں ہے، بھائی اس کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ کبھی بھی دیکھیے آپ احتیاط برتیں، اور عزا خانے موجود ہیں، آپ اس میں آرام سے زینہ زنی کریں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔